شیرازی صاحب، نیا مشرق وسطی کیسا نظر آ رہا ہے آپ کو اگر ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات ہو جاتے ہیں؟ خلیجی دوست ممالک نے بھی بہت کچھ لرن کیا ہے، اور بالخصوص ایک تو یہ ہے کہ اس خطے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ دوست ممالک کو، پڑوسی ممالک کو یہ امپریشن دیں کہ آپ اپنی تحفظ اور سلامتی کے لیے کسی دوسرے ملک پہ انحصار کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ اس خطے کے اندر کسی قسم کا کوئی ڈسپیوٹ نہیں تھا۔ یہ ضرور ہے کہ اختلاف رائے جو کہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے، لیکن کوئی ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ نہیں تھے، کسی ملک کو دوسرے ملک سے کوئی بہت بڑا خطرہ نہیں تھا۔ اور اس خطے کے اندر اگر کوئی حملہ آور آئے بھی ہیں تو وہ بیرون ملک سے تو آئے ہیں، لیکن خطے کے ممالک کے آپس میں گویا کہ جنگوں کی کوئی زیادہ لمبی چوڑی تاریخ نہیں ہے۔ اگر عراق نے بھی ایران کے ساتھ جنگ کی ہے تو وہ بھی لگتا ہے کہ اس وقت مغرب اور امریکہ کی حمایت پہ ایسا کیا گیا۔ تو جب اتنے بڑے ڈسپیوٹس نہ ہوں تو پھر اتنا بڑا اسپینڈنگ ڈیفنس کے اوپر اور امریکہ جیسے ملک کو وہاں پہ اپنے فوجی اڈے بنانے کی اجازت دینا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی درست عمل نہیں تھا۔ تو کئی دہائیوں سے ان عرب ممالک نے اربوں ڈالر خرچ کیے وہاں پہ، اور ہم نے دیکھا پھر مشرق وسطیٰ کی اس جنگ میں، اس 40 روزہ جنگ میں، وہ بڑے بڑے فوجی اڈے اور اسٹیٹ آف دا آرٹ ویپنری اور ایئر ڈیفنس سسٹم کوئی بھی ان کو نہیں بچا سکا، اور وہاں پہ ظاہر سی بات ٹارگیٹس کو ہٹ بھی کیا گیا۔ ان کی معیشت بری طرح متاثر ہوئی۔ اسٹیٹ آف ہارمز کو جو اب کہا جا رہا ہے کہ ایٹم بم سے بھی کہیں بڑا ہتھیار بن کے ثابت ہوا ہے، تو اب میرا خیال میں وہاں پہ بھی ایک سوچ پائی جانی چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنے تحفظ و سلامتی کے لیے جو ارینجمنٹس ہیں وہ بڑی لوکل ہونی چاہیے، اور تمام ممالک مل کے اپنے تحفظ کے لیے کوشش کریں، جس میں ایران جیسے ملک کو بھی شامل کرنا چاہیے، تاکہ مستقبل میں ایک تو کسی غیر ملکی طاقت کو وہاں پہ اپنے پاؤں جمانے کا موقع نہ ملے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈیفنس کے اوپر اتنے لمبی چوڑی سپینڈنگ ہو رہی ہیں اس سے بھی گویا کہ آزاد ہو جائیں گے ملک۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ میرے خیال میں کہ جب آپ کا اپنا آپس کا جوائنٹ ڈیفنس سسٹم ہوگا تو پھر تنازع کی اور ڈسپیوٹ کی تو کوئی وجہ نہیں بنتی باقی کے آپس کی درمیان کو پیدا ہو۔ تو میرا خیال میں ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ جو حالیہ جنگ ہے اس نے عرب ممالک کو سوچنے میں مجبور کیا ہوگا کہ بہتر یہ ہے کہ اب باہر کی جو ارینجمنٹس ہے اس سے جان چھڑائی جائے۔ تو دیکھتے ہیں، میرے خیال میں جب یہ پیس ایگریمنٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اگر ایران جیسے ملک سے پابندیاں بھی ہٹ جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد پاکستان کا ایک نیا رول ہمیں دیکھنے کو ملا ہے کہ جس میں وہ مسلم ورلڈ کو ایک لیڈ کر رہے ہیں اس کرائسس ریزولوشن کے اندر، تو اگر یہ تمام ممالک مل بیٹھتے ہیں اور بار بار مختلف ماہرین یہ بات کر رہے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ کسی ملک کے ساتھ تعلق بالکل ختم کر رہے ہیں۔ یقینی طور پہ امریکہ ایک بہت بڑا ملک ہے، ان کے ساتھ تعلق مکمل طور پہ ختم نہیں ہو سکتے، لیکن تعلقات کے اندر ایک ان کو ریفارم کیا جا سکتا ہے، ان کو بدلا ضرور جا سکتا ہے کہ جو پہلے صرف اگر لگتا تھا کہ کہیں سیکورٹی تک محدود ہیں اور کہیں نہ کہیں عرب ممالک کی امریکہ میں انویسٹمنٹ تک یا پیٹرو ڈالر تک محدود تھے، اب ان کو ان کی جہتوں کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ ممالک چاہیں گے کہ اب اپنی انویسٹمنٹس کو امریکہ کے علاوہ کچھ اور خطوں میں بھی لے کے جائیں، اور ریجنل اکانومی کو بھی ایک طرح سے اسٹیبلٹی کی طرف لے جانے کے لیے جو رول اپنا پلے کر سکتے ہیں وہ کریں۔ تو اگر یہ سوچ آج آ گئی ہے ہمارے عرب ممالک کے حکمرانوں میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر تو ہم ایک نئے ورلڈ آرڈر کو دیکھ رہے ہیں، اور جسے میرے خیال میں امریکہ جیسے ملک اور دیگر ممالک کو بھی کھلے دل کے ساتھ تسلیم کرنا چاہیے، کیونکہ ہم بار بار جو بات کرتے ہیں کہ شاید اب اس صدی اگلی صدی میں کہیں یا آنے والے اگلی دہائیوں میں چائنا کا رائز ہو رہا ہے اور وہ شاید یورپ کو اور امریکہ کو قابل قبول نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں وہ اکنامک فرنٹ ہو یا کوئی اور میدان ہو جہاں پہ فیئر کمپٹیشن کی فضا کو برقرار رکھا جائے، اور تمام ممالک کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ معاشی میدان میں، ٹیکنالوجی کے میدان میں، کسی اور میدان میں ترقی کے لیے آگے بڑھیں اور ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں، اور کسی بھی ملک کی ابھرتی معیشت کو کوئی اور خطرہ نہ سمجھے، بلکہ انکلوسیو اپروچ کے ساتھ تمام اس سے بینیفٹ ہوں۔ تو اگر یہ سوچ آ جاتی ہے تو میرا خیال ہے کہ پھر ہم ایک پیسفل ورلڈ دیکھنے جا رہے ہیں، جس میں ہم بار بار جو بات کرتے ہیں کہ ایشیا کے بہت سارے ممالک، پھر اس خطے کے اندر جہاں پہ 3.5 ارب آبادی دنیا کی رہتی ہے، جن میں سے بہت سارے ایسے ہیں کہ جو غربت کی لکیر سے، وہ ہندوستان ہو، پاکستان ہو، ایون بنگلہ دیش ہو، دیگر ممالک ہوں، ان میں ظاہر سی بات ابھی بھی
لوگ بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں، ان کو وہ بنیادی بیسک نیسیسٹیز جو ہیں وہ اویلیبل نہیں ہے. تو میرا خیال میں اب یہ وقت آ گیا ہے کہ اس ریجن کی جو قیادت ہے جس نے بہت بڑا کمال کر دکھایا ہے، وہ گویا کہ ایران ہو یا ایون کہ پاکستان ہو یا عرب ممالک نے بھی پیس کا راستہ اپنایا. پھر ہم چائنا کی تعریف کرتے ہیں کہ ایک بڑی طاقت ہونے کے ناطے اس سارے پرابلم کو بجائے انہوں نے ایگریویٹ کرنے کہ اس کو ختم کرنے کے لیے اپنا رول پلے کیا ہے. تو یہ ہمیں لگتا ہے کہ جو کلیکٹیو وزڈم ہے اس ریجن کا وہ ایک پیس کے ساتھ پراسپیرٹی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتا ہے، اور اسی مومنٹم کے ساتھ اگر یہ ممالک آگے بڑھیں گے تو ہمیں لگتا ہے کہ پھر آنے والا وقت اس خطے کے عوام کے لیے بڑی خوشحالی، امن اور سکون لے کے آئے گا. اور ہمارے ویسٹرن بارڈر پہ ہمارے افغان بھائیوں کو بھی یہ اب سمجھنا چاہیے، اور ایسٹرن بارڈر پہ ہندوستان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بجائے یہ کہ دوسرے ممالک کو پراکسیز کے ذریعے اندر سے کمزور کرنا یا وہاں پہ دہشت گردی اور لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا کر کے اپنی اکانومیز کو بہتر کرنا، یہ ماڈل اب چلنے والے نہیں ہے. ماڈل اب وہ اپنانا ہوگا جس سے آپ کو بھی فائدہ ہو اور دنیا کے دیگر ممالک کو بھی فائدہ ہونا چاہیے.